حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے بھئی کعبہ شریف کو بنائیں، کعبہ شریف کی عمارت بنائی۔ دیکھو اللہ کا نبی محنت کر رہا ہے، مزدوری جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مزدوری کر رہے ہیں، محنت مشقت فرما رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام بھی محنت فرمائی، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اب جب تعمیر ہو گئی اب دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل ہو گیا نا، اب دعا مانگتے ہیں۔ پتہ تھا یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پتہ ہے نا اللہ نے شانوں والا نبی بھیجنا ہے، ابھی اس نے آنا ہے، جس پر ایمان لانے کا سب نبیوں سے وعدہ لیا گیا، ابھی اس نے آنا ہے۔ اب دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ وہ شانوں والا رسول ان میں یعنی میری اولاد میں بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اس لیے حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اس دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی میری اولاد میں ان کو بھیج دے، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتایا کرتے تھے وہ شانوں والا رسول آنے والا ہے، وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ شانوں والا رسول آئے گا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ حضور کا نام احمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، محمد بھی ہے، انشاءاللہ اس کی آگے جا کے وضاحت آئے گی۔ فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا، ان میں سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وقت تنگی دامہ کا گلہ کر رہا ہے، دوسرے پارے میں آ جائیں۔ دوسرے پارے کی وہ آیت جو مجھ سے میرے احباب نے بارہا سنی، اور یہ میری اتنی پسندیدہ آیت ہے کہ ہم نے یہاں پر یہی آیت لکھ کر لگانی ہے۔ یہ جو آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہی آیت لکھی ہوئی ہوگی۔ آیت کیا ہے؟ پہلے اس کا شان نزول دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام کے دل میں، قلب اطہر میں یہ خیال آیا، یہ خواہش آئی کہ ہم جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اجازت دے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں گے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اگر اجازت دے تو ہم رخ کر کے ادھر نماز پڑھ لیا کریں۔ دوران نماز قلب اطہر میں یہ خواہش، یہ امنگ جاگی، خواہش بڑھی، تو کریم آقا نے سر انور اٹھایا، چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ حضور چہرہ ایک بار، دو بار، بار بار چہرہ انور آسمان کی طرف کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں بھی اپنا رخ ادھر نہ کر لوں؟ یہ کہہ نہیں رہے، یہ دل میں خیال ہے، دل میں خواہش ہے۔ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کب؟ دوران نماز۔ ہم دوران نماز چہرہ ادھر ادھر اٹھائیں تو ہماری تو نماز فاسد ہو جائے، پر حبیب مکرم جان دو عالم کی شان کیا ہے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، رب کو پیار آتا ہے، جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں، حالت نماز میں وحی نازل ہو جاتی ہے۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ بار بار آسمان کی طرف جب چہرہ انور کرتے ہیں نا تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ارے چہرہ مصطفیٰ وہ ہے، رب کہتا ہے حبیب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ اور حضور یہ چاہ رہے تھے کہ اجازت ہو جائے قبلہ شریف کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اسی وقت اجازت دے دی، لیکن اجازت دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، اجازت دیتے ہوئے یہ بھی نہیں کہا کہ مکہ کی طرف رخ کر لو۔ کیا کہا؟ سنی آگے کیا ارشاد ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ ابھی اپنا رخ اس قبلہ کی طرف
کر لیں. کون سا قبلہ؟ مکے والا، ابراہیم علیہ السلام والا، وہ جس کے لیے آپ نے کہا تھا وہ والا؟ نہیں، فرمایا ترداہا، جس پر آپ راضی ہیں، جیسے آپ راضی ہیں. یہ ترداہا کا جو روٹ ہے نا، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے رو زود یا. عربی میں دود کہتے ہیں، اردو میں ہم زود کہتے ہیں. رو دود یا، اسی سے ہم کہتے ہیں مرضی، اسی سے ہم کہتے ہیں راضی. ہم کہتے ہیں نا یار اب راضی ہو، اچھا جیسے تمہاری مرضی. اسی روٹ سے، اسی مادہ سے لفظ ہے ترداہا. اے حبیب، جس قبلے پر آپ راضی ہیں ادھر اپنا رخ کر لیجئے. کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہاں پر ایک اور آیت دیکھو، حضور کے غلاموں اپنے نصیب پر ناز کرو. اسی صفحہ پر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جتنی امتیں آئی ہیں ان میں تم سب سے بہتر ہو. اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، وسطا، وسط کا معنی یہاں بہترین ہے. جتنی امتیں آئی ہیں تم سب سے بہترین ہو. کیوں؟ ہم نیک بہت ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے. بھئی ہم تو نہیں زیادہ نیک، ہم تو بڑے گناہ کرتے ہیں. پھر ہمیں اچھا کیوں کہا؟ اس لیے میرے مصطفیٰ کے غلام جو ہوئے.